کہ کیا اب واقعی عمران خان اور پی ٹی آئی مذاکرات کے بجائے بھرپور احتجاج کا ہی فیصلہ کر بیٹھے ہیں، یا اس میں ابھی بھی کوئی ifs اینڈ بٹس یا کوئی مشاورت کا عمل موجود ہے اس کے فیصلے تک پہنچنے میں؟ نہیں، کوئی فین بٹس نہیں ہے ایز فار ایز پروٹیسٹ اور احتجاج از کنسرن. 3 ہفتے پہلے ہی کے پی کے پریزیڈنٹ جنید اکبر کو تحریک پہ اور تنظیم پہ توجہ دینے کا میسج دے دیا گیا تھا. آپ لوگوں نے اپنے پروگرامز میں بھی ڈسکس کیا تھا اف یو ریمبر. اور باقی صدور کو بھی، باقی جو ہیڈز تھے، مگر کیونکہ کے پیز آر اونلی گورنمنٹ ان پاکستان، تو خان صاحب نے نام لے کے اور وہ میسج بھی تھرو ان کی سسٹرز علمہ خان صاحبہ کے ہی باہر آیا تھا، بیکاز شی واز دا اونلی ون جو وہ جا کے ملی تھی. اچھا، اب دوبارہ یہ جو اب لاسٹ ملاقات ہوئی ہے 2 دن پہلے، اس میں بھی کہہ دیا کہ بالکل آپ ملکی احتجاج کی تیاری کریں اور میں جلد جو ہے وہ کال دے دوں گا. یہ بات بھی ہوگی. اب اس کے ساتھ آپ نے یہ پوچھا کہ جی کیا وہ جو احتجاج کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ جی وہ فائنل ہے حکومت یہ سے فیصلہ؟ مذاکرات کی بات. جی، وہ میں چاہوں گی کہ کیا یہ جو آپ لوگوں کے احتجاج کا فیصلہ ہے، یہ صرف اسی صورت ٹلے گا اگر اسٹیبلشمنٹ خود عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے آپ لیے نے آئے جی گی ٹیبل پہ؟ مذاکرات کی بات کی. خان صاحب نے بالکل منع فرما دیا تھا کہ کوئی بھی سیاسی جو ہے وہ جو ہمارا اوریجنل آپ کو یاد ہوگا نیریٹو کہ ہم چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اس پہ ہم نے یہ 26 کے قتال کے بعد ایک کمپرومائز ضرور کیا تھا کہ بہت سارا قتال ہوا ہے، نفرت پھیلی ہے. یہ پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اگر سبجیکٹس آف اسٹیٹ جو ہیں ان کی اور اداروں کی نفرت پھیل جائے. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ 26 کے قتال کے مئی کے حوالے سے جعلی کیسز جو ہیں پولیٹیکل ورکرز پہ اور اسیران جو ہے ناحق، ان کے حوالے سے آپ ایک کمیٹی میں نیگوشیٹ کریں. نیگوشیشنز کمیٹی بنی، پہلی، ٹھیک ہے، دوسری، تیسری نشست ہوئی. اس میں آپ کو پتا ہے جوڈیشل کمیشن نہ بنا، ہم اس سے باہر آ گئے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ولفلی اپنی ہپوکریسی سے اس کو ڈسٹرائے کیا، انہوں نے ہمیں ڈریگ کرنے کی کوشش کی. وہ کہانی وہاں ختم ہوئی. اب جب یہ ایسی گفتگو ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل، خصوصاً یہ جو پولیٹیکل ہیں، یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ٹائپ لوگ، یہ ہماری کسی نیگوشیشن کا حصہ نہیں ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کو ان کی مجبوری، یا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوگی، ہمیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی کوئی مجبوری نہیں ہے. تو اچھا، یہ جو اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا چاہتی ہے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں بات کر لیتا ہوں ملک کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے گیو اینڈ ٹیک والی اپنے انٹرو میں بات کی ہے، وہ آپ نے بتا دیا کہ ایکسپلین بھی کر دیا. میں بھی آپ کو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے جی اجازت دیں تو میں جی بتا جی، دیتا ہوں. دیکھیں خان کیا مانتا ہے. خان کہتا ہے گیو اینڈ ٹیک نیگوشیشن از، دس از واٹ ہاؤ علیمہ خان صاحبہ سیڈ کہ واٹ از نیگوشیشنز. یہ گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے. ہمیں تو پتا ہے ہمیں کیا چاہیے. کیا چاہیے؟ خان ٹاکس اباؤٹ رول آف لا، ڈیموکریسی، قانون اور آئین کی بالادستی. خان اوپن کہتا ہے خان کو یہ چاہیے. اب وہ نیگوشیشن کمیٹی کے اندر بھی خان کی ذات کا نکلنے کا ایجنڈا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، ابھی بھی وہ یہی چیزیں مانگتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتا ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں. ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے. What do you want? What would it take to bring Khan out of Adiala? That's it. جس کو بندے 2 دنوں سے اس بیان کو توڑ موڑ کے یہ ہے فلان ہے فلان ہے. ٹھیک اس ہے. نے تو کہا کہ خان نے کہا کہ میں زندگی ساری اندر رہنے کو تیار ہوں، بٹ میں سبمٹ نہیں کروں گا. اچھا، لیکن سو پھر یس شیخ صاحب، احتجاج ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہے گی تو ان سے خان بات بھی کر لے گا. دس از ہاؤ ہی سیڈ اٹ. اینڈ آف دی اسٹوری. لیکن بٹ شیخ صاحب، ہم یہ اس کسی انتظار میں بیٹھے موٹے کے نہیں. جب ٹھیک ہے، خان صاحب اپنے سیکرٹری جنرل جو مدر پارٹی ہے ان کے ذمہ لگائیں گے، اور جو ہمارے فیلڈ کے لوگ ہیں جن کے ذمہ آلریڈی 3 ہفتے سے کام لگ چکا ہے، ان کی تیاری مکمل ہے. جب خان حکم دے گا سیکرٹری جنرل صوبائی صدور کو کہیں گے دین بی ریڈی. اچھا تو بٹ اب اس دفعہ ملکیر اپنے اپنے صوبوں کے اندر اس کو چیز کو کریں گے. کریں گے، ٹھیک ہے. ایک شہر نہیں آئیڈینٹیفائی ہوگا، آل اوور دا پلیس سائملٹینیسلی ہوگا جی ہاں، احتجاج. جی اچھا، ہاں، اب یہ جی ہاں. بتائیے کہ اسلام آباد کا پھر نہیں ہوگا کہ بھئی اسلام آباد میں پہنچنا ہے؟ دیکھیں اس وقت تک اسلام آباد کی کوئی کال نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، اور خان صاحب بھی جب کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں لیکن کروں گا میں براہ راست اور خود کروں گا، تو اسٹیبلشمنٹ اب کیوں چاہے گی؟ اب تو خاصی جنگ کے بعد تو بالکل ہی کیفیت تبدیل ہو گئی. ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے تو وہ کہیں گے بیٹھا رہے، ہمارا سارا سسٹم سموتھلی چل رہا ہے. جو پہلے پاکستان کے حوالے سے باتیں ہوتی تھی کہ آئسولیٹ ہو گیا یا جو بھی ہو گیا، وہ آئسولیشن بھی ختم ہو گئی. سارے ممالک بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وزیر اعظم صاحب دوروں پہ جا رہے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. تو ان کے لیے معاملہ بڑا سموتھلی چل رہا ہے. مطلب وہ ان نہیں، کو ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں خان یہ کہتا ہے کہ، اور بڑا خان صاحب نے واضح کہہ دیا کہ مودی کی جو نفرت ہے ٹورڈز پاکستان، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو انڈین میڈیا اور انڈیا کی عوام اور اپوزیشن مودی کے ساتھ کر رہی ہے اس بدترین تاریخی شکست کے بعد،
تو وہ کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے. اور 2 دن پہلے کی اس کی اسپیچ سنے غلط آدمی نے پاکستانی نوجوانوں کو یہ کہا اس گھٹیا مودی نے کہ روٹی کھاؤ نہیں تو میری گولی تو ہے ہی. آپ نے سنی وہ تقریر؟ جی ٹھیک جی ہے. اب اس کے اوپر مجھے نہیں پتا وزیر اعظم کو کوئی ہل جل ہوئی ہے کہ نہیں کہ انہوں نے آگے مودی کو مطلب ہے کہ دشمن ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ تانوں میں گولی مارا گا یا روٹی کھاؤ یا گولی کھاؤ. خان جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہوا نا, اس کی نفرت آپ نے دیکھ لی اس نے کیا بکواس کی ہے مودی نے. یہی خان کہہ رہا ہے پچھلے 8-10 دنوں سے. تو ایسی صورت میں اگر وہ کوئی دوبارہ ایڈونچر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ نے وحشیت قوم ہمیں بڑی ایک کامیابی دی ہے کہ اپنے سے دگنے تگنے بڑے دشمن کو ہم نے گرا دیا. اللہ نے اس ملک پہ مہربانی کی ہے, جی عزت دی مورال بڑھا بالکل ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. مگر حقیقی یکجہتی تبھی آئے گی ٹھیک ہے. جب ود ان کنٹری آپ فسطائیت بند کریں گے, لڑائی بند کریں گے. یہ القادر کیس کے حوالے کیا تماشے کہ پوری پارلیمنٹ کو اپوزیشن کو چل کے آنا پڑے اپنی تاریخ لگوانے کے لیے ہائی کورٹ کے سامنے 2 دفعہ, آپ دیکھ رہی ہیں نا. جی اور تو اس ویسے تو قسم کی اچھا ویسے تو 5 جون کی ڈیٹ آ گئی ہے ویسے تو وعدہ کرنے کے بعد جج آگے صاحب نے میں نے وعدہ جی دیکھی میں نے دیکھی ہوپ فلی جج صاحب جو ہے وہ بیمار نہیں ہوں گے یا کوئی ایسی چھٹی نہیں ہوگی. ہوپ فلی ہر چیز ٹھیک چلے عید گی. کی چھٹی نہ ہو جائے بس, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس دن حج کی چھٹی ہو جائے گی. خیر بہرحال ویسے تو نادا بس چلے تھے عید بھی کھینچ کے پیچھے لے آن تاکہ تاریخ اگے پیچھے ہو جائے. بس جائے نہیں نا. ہاں لیکن مجھے ایسی فیلنگ ہے کہ شاید ایک آدھی چھٹی اس دن ہو جائے گی اور وہ کہانی پھر لٹک جائے گی. لیکن بہرحال نہیں آپ پھر نے تو ایک لفظ پھر کیا رہ جاتا جی پھر. اچھا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ہم نہیں بات کریں گے, یہ بڑا فائنل ہے. تو اسی قسم کی زبان مولانا صاحب کے بارے میں بھی استعمال ہوتی تھی, پھر ان کے ساتھ آپ لوگوں نے بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور اب انہی کے حوالے سے الائنس کا تو ہم نے فیصلہ بہرحال جب ہوا بھی نہیں ہوا. کسی کے ساتھ ہم نے سلمان جب صاحب بھی نے جی سوری جی پلیز آپ کر لیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور وہ بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں حصہ ڈالا وہ قومی مجرم ہیں, انہیں معاف نہیں کیا جائے گا. اسی شخص کے ساتھ الائنس بھی بنانی ہے اور اسی کو قومی مجرم بھی کہہ رہے ہیں, تو وہ کہنے کیوں کیا الائنس بنانی ہے, گل مک گئی. اور کہنے کیا الائنس بنانی ہے, ختم گل ہو گئی مک وہ گئی. الائنس کی بالکل مولانا کہانی ختم. حد ہو گیا. مولانا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی میں کوئی کسی فارما الاؤنس کا حصہ نہیں بنوں گا. ہم نہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں, اپوزیشن میں بھی منڈیٹ چوری ہونے کے بعد بھی ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں. 6 مہینے انہوں نے اسد کیسر صاحب کو اپنے پیچھے پھرا کے جو ہے نا وہ جی کیا. 26ویں ترمیم میں بھی آتے جاتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری شورا سے مشورہ کرنے کے بعد کہہ دیا کہ بھائی میں کسی فارما الاؤنس کا حصہ نہیں بنوں. تو اب آپ کا کیا خیال ہے, ہم پیچھے دوڑتے رہیں گے نہیں مہربانی کرو تو مہربانی کرو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. ہم اگر کسی کے پیچھے گئے ہیں اپنے سٹانس سے, اگر ہم نے کوئی چھوٹا موٹا سٹرے بھی کیا ہے تو صرف ملک کے مفاد کے لیے, ٹھیک قوم ہے کے مفاد کے لیے. کیا ہم نے کیا مولانا صاحب کو جا کے کہا سر نال ٹورو تے عمران خان نے چھڑاواں گے تواڈے بلبوتے تھے. اچھا ٹھیک خان ہے صاحب نے تو کہا پھر کہ میری اب ذات کی بات ہی نہ کریں. ہاں صحیح ہے. اچھا تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اب عمران خان صاحب جو احتجاجی تحریک کو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آئے اور مذاکرات کے لیے راضی ہو, مثال کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ میز پر آ جائے ورنہ ہم سڑکوں پر آ جائیں گے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ پریشر ٹیکٹک نہیں ہے. جب سارے راستے بند کر دیے جائیں, جب اپوزیشن کو نیشنل اسمبلی چاروں پروونشل اسمبلیز میں ہمارے ممبران کو اٹھ کے صرف ایک تاریخ لینے کے لیے عدالت کے سامنے احتجاج کرنا پڑے, 1 دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ کرنا پڑے, سامنے ڈپلومیٹک انقلاب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کی پارلیمنٹ کی کیا بے توقیری کی جا رہی ہے, کس طرح ممبران بیٹھے ہیں تاریخ لینے کے لیے. فیصلہ تو پتہ نہیں کی آئے گا تو کیویں آئے گا تو وہ کی کرن گے, وہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے کسی دن. صرف تاریخ میں سن لو ہماری بات, ہمیں انصاف چاہیے. اس کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنی گھٹن ہے, کوئی سپیس نہیں دیا جا رہا ہے. اور یہ ہم کیا کوئی انڈیو چیز مانگ ٹھیک رہے ہے. ہیں. پارلیمنٹ کے اندر وہ آپ کو یاد ہے جب ایم این ایز اٹھائے گئے تھے جن میں میں بھی حصہ تھا, اس کے اوپر کمیٹی بنی, اس کمیٹی میں آج تک یہ ایجنڈا نہیں آیا کہ ایم این ایز کے ساتھ کیا ہوا, کس نے کیا. جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کوٹ لکھپت کے اندر ہو رہا ہے, جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ملٹری کورٹ کے جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کے ساتھ, اس سب کے بعد عدالتیں, پارلیمنٹ, آن دا اسٹریٹ, یہ جب آپ بالکل سپیس بند کر دیں گے تو پھر لوگ نکلن گے نا باہر, پھر بندے کی کرن گے دسو. صحیح ہے. کوئی لیکن راستہ ہی نہیں ہے اس کے لیے لیکن جو 26 نومبر کو ہم نے دیکھا اس سے ریکور کر گئی ہے پارٹی تنظیمی طور پر یا آرگنائزیشن کی بات اگر ہم کریں. ادھر لاہور میں عالیہ حمزہ کے خلاف ایک محاذ کلیم کیا جا رہا ہے کہ کھلا ہوا ہے, حالانکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کو پارٹی میں
مشکلات کا سامنا ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ایک کمیٹی بنی جس میں 4 لوگوں کا نام تھا، لیکن جو اس یہ میں ہماری پارٹی ہے نا، یہ ہماری شفا، ہماری جو پارٹی ہے نا، اس میں ایک شخص کو یا کسی ایک کو مشکلات کا سامنا نہیں ہے، ہر ایم پی اے کو مشکلات کا سامنا ہے، ہر ایم پی اے کے اوپر پرچے ہیں اور ایک سے بڑھ کے ہیں. نہیں، اندر کی ٹھیک بات ہے کر جی. رہی ہوں میں، ہاں، اندر کیا ہوا؟ اندر اپنی پارٹی کی طرف سے چیلنج کا سامنا، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ان کا نام نہیں تھا نہیں اس لسٹ میں. نہیں. تو آج فیصل چودھری صاحب نے یہ کلیم کیا اپنی ٹویٹ میں کہ میں نے خان صاحب کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو فیصل خان صاحب نے کہا کہ ان کو کمیٹی کا سربراہ بنا دیں. تو اب کمیٹی کا نہیں، سربراہ ہے. یہ بھی بات بالکل غلط ہے. اور دیکھیں، وہ جن لوگوں کو خان صاحب جن سے اپنی فائلیں بھی واپس لے چکے ہیں، سارے معاملات کر چکے ہیں، ہر آدمی کا دل ہوتا ہے وہ سیلف امپوز اسپوکس پرسن بن جائے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بات کہ خان کا اسپوکس پرسن ہی کرنے کے لیے نا مرے جا رہے ہوتے ہیں سارے، اور آ کے اپنی اپنی مرضی کی اپنے اپنے ایجنڈے پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک میکنزم ہے، اور آپ اس کو اچھی طرح جانتی ہیں، اس لیے جانتی ہیں کیونکہ ہم یہ چیز میڈیا کے ساتھ 10 دفعہ آگے شیئر کر چکے ہیں کہ جب تک کوئی چیز ریٹن نہیں آ جاتی، اس فارم میں خان کے نہیں آ جاتی، اور خان کے متعلقہ نوٹیفائڈ سے، اور مطلب جن بندے کو خان نے ذمہ داری دی ہوئی ہے وہ نہیں دیتے، ہم کسی کا ریٹن میسج بھی نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ریٹن میسج ہے. ریٹن میسج کے مطابق ایک کمیٹی خان صاحب نے پچھلے ٹیوزڈے پہ بنائی تھی، جو خان صاحب نے خود بنائی تھی. خان صاحب نے واضح کر دیا کہ اس میں جن 4 لوگوں کے نام ہیں، وہ نام بھی عمران خان صاحب نے خود چوز کیے تھے. اچھا. اٹ واز ناٹ ریکمینڈیڈ بائی اینی بڈی. تو آج پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ اس میں کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ وہ ختم ہونا چاہیے جی، کہ اس سے شاید کوئی چیز جو ہے وہ کوئی ایسے ایشوز ہیں. تو خان صاحب نے انکار کر دیا کہ کوئی کمیٹی ختم نہیں ہوگی. پھر لوگوں نے کہا اچھا جی آپ ختم نہیں کر سکتے تو ان کو بھی اس کے اندر ڈال دیں. خان صاحب نے کہا بالکل آپ ان کو بھی ڈال دیں، بلکہ ٹھیک ہے. صرف ان کو نہ ڈالیں، ہماری عالیہ بہن کو نہ ڈالیں، بلکہ ان کے ساتھ پنجاب کے جو 4 ریجنل پریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی ڈال دیں.